اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب لوگوں کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ عرب تاجر سندھ اور مالابار کی بندرگاہوں پر تجارت کے غرض سے آیا کرتے۔ اہل ہند کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہند کے مرد معلوم ہوتے ہیں۔ ہند کے ایک ساحلی علاقہ مالابار کے بادشاہ چکرورتی فرماس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں ہندوستان کے ایک بادشاہ سے متعلق ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ہدیہ پیش کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ کی طرف ایک برتن تحفہ میں بھیجا، اس میں ادرک تھی۔ نبی اکرم نے اس کو اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا اور خود بھی اس میں سے کچھ حصہ کھایا۔ نامور عالمی محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ اس واقعے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس نے ہادی کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ کے حکم پر واپس ہندوستان روانہ ہو گیا۔ راستے میں یمن کی بندرگاہ ظفار میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں آج بھی اس ہندوستانی بادشاہ کے مزار پر لوگ فاتح کے لیے آتے ہیں۔ انڈین آفس لندن میں ایک پرانے مسودے نمبر عربی میں اس کی تفصیل درج ہے۔ زین الدین الموبری کی تصنیف تحفۃ المجاہدین فی بعد اخبار الپرتگالین میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ 18ویں صدی کے سلسلے چشتیہ کے بزرگ اور عظیم مورخ غلام حسین آزاد بلگرامی نے ہندوستان کے حوالے سے 2 کتابیں المرجان فی آثار ہندوستان، شمات العنبر فی ماورد من الہند بن سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمائی ہیں۔ انہوں نے صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں کئی صفحات پر مشتمل سرزمین پاک و ہند کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں یہاں تک کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ صحیح احادیث میں حضور اکرم نے غزوۃ الہند کی بشارت بھی فرمائی ہے۔ اسلامی اصطلاح میں غزوات ثابتہ یا واقع سے مراد وہ جنگیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں۔ بلحاظ زمانہ ان کی دوسری قسم غزوات موعودہ ہے۔ یہ ان غزوات کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کی زندگی مبارک میں وقوع پذیر تو نہیں ہوئے لیکن آپ نے ان کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ عہد نبوی کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین سرکار دو عالم کی قیادت میں غزوات میں شرکت کا بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول اللہ کی علامت تھی، لیکن نبی اکرم کے مبارک زمانے کے بعد جب آپ کی قیادت میں غزوات کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو صرف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے کہ کم از کم آپ کی پیشن گوئی والے کسی مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کریں۔ ہند کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمین میں سب سے پاکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے دور سے ہی غزوہ ہند کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ غزوہ ہند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے بارے میں اپنی کتابوں میں سے 3 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔
میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، پس اگر میں نے اس کو پایا اور اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ آگ سے آزاد فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو گروہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ امام بہیقی نے اپنی دو کتابوں سنن کبریٰ اور دلائل نبوہ، امام حاکم نے المستدرک، امام طبرانی نے المعجم الاوسط، امام حسمی نے مجمع الزوائد، امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع، امام مناوی نے فیض القدیر، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام، امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد، اور امام ابن کثیر نے البدایہ میں غزوہ ہند کا خصوصی ذکر کیا ہے۔